طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کا آغاز امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں ایک خوفناک دہشت گرد حملے کی خبر سے ہوا۔ نئے سال کے شروع میں H-1B ویزا کی آڑ میں امریکی ہندوؤں کے خلاف نفرت کا سلسلہ سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ کا دن قریب آ رہا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کے متوقع استعفے کی ابھی خبر نہیں آ رہی۔ پاکستان افغانستان کا تنازع طول پکڑ رہا ہے۔ بھارت میں نئے سال کے حوالے سے بہت سی امنگیں پائی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں پر آج ہم بات چیت کریں گے، تو بات چیت کی شروعات کرتے ہیں امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں نئے سال کے موقع پر اسلامی خلافت کی آئیڈیالوجی سے متاثر شخص شمس الدین جبار کے دہشت گرد حملے سے۔ تو طاہر گورا صاحب، آپ اس ہولناک خبر کو نئے سال کے بالکل آغاز میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت بری خبر ہے اور نیا سال کا جو آغاز ہے وہ امریکہ سے اچھا نہیں ہوا، کیونکہ نئے سال کے پہلے دن کے موقع پر آلموسٹ 3:40 AM ان دا مارننگ نیو اورلینز کے شہر میں فرینچ کوارٹر کا ایک بڑا خوبصورت علاقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر اسلامی خلافت سے جڑے ہوئے شخص شمس الدین جبار نے ایک خوفناک ٹیررسٹ اٹیک کیا، جس میں وہ ایک پک اپ ٹرک کے ذریعے اس فرینچ کوارٹر کے علاقے میں گھس گیا اور اس نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور کئی درجن لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کی گاڑی کے پیچھے حصے میں اسلامک خلافت یعنی آئسس کا فلیگ بھی ملتا ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ، پھر پریزیڈنٹ اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اپنی پریس کانفرنس میں بتایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے اٹیک سے ایک آدھ روز پہلے اگریسو قسم کے جہادی قسم کے ویڈیو بھی ریلیز کیے۔ تو یہ بات اب تک واضح ہو گئی کہ اس شخص نے بہت ہی خوفناک آغاز کیا نئے سال کا، چونکہ امریکہ میں یہ اٹیک ہوا۔ ویسے تو اب اٹیک کسی جگہ پہ بھی ہو، وہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، تو امریکہ تو ویسے ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، سب سے ڈائنامک جگہ ہے۔ وہاں پہ اس شخص نے جس کا نام شمس الدین جبار بتایا جاتا ہے، یہ ٹیررسٹ حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد آف کورس پوری دنیا میں مسلمان اور اسلامک آرگنائزیشنز پھر نشانے پہ آ گئیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو دہشت گرد حملے ہیں زیادہ تر مسلمان آئیڈیالوجی کے ساتھ یا شدت پسند مسلمان آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی وہاں پہ ایک شہر جرمنی کے ایک شہر میں کرسمس کی مارکیٹ پہ حملہ ہوا تھا، تو وہ شخص سعودی عرب سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی تھوڑی سی الٹی کہانی تھی۔ وہ یہ خود کو بتاتا تھا کہ میں اینٹی اسلام ہوں، لیکن میں یہاں پہ یہ سوچتا ہوں کہ چاہے وہ خود کو اینٹی مسلم کہنے والے مسلمان بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں یا زیادہ تر اسلامسٹ یہ حملے کرتے ہیں، تو یہ سب ایک ہی طرح کے ایگریسو کیوں ہوتے ہیں؟ اس موقع پہ مجھے سعودی عرب کی حکومت ہو یا اماراتی حکومت ہو، ان کے لوگوں کی بار بار یاد دہانی یاد آتی ہے، جو وہ یاد دہانی خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کو کروا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں اب ٹیررسٹ زیادہ پیدا ہوں گے، مگر دیکھیے یہ جو شمس الدین جبار ہے یہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا، اس کی 42 ایئرز ایج بتائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں باہر کی دنیا سے آیا تھا، یہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا اور امریکی آرمی میں یہ سرو کرتا رہا۔ افغانستان میں بھی اس نے 1 سال سرو کیا ہوا ہے اور یہ امریکی آرمی میں کام کرتا رہا ہے، اتنا زیادہ یہ امریکی سسٹم میں ایمبیڈڈ ہے۔ تو مجھے وہ اماراتی ایک منسٹر کا کلپ ہے جو کئی سال پہلے سوشل میڈیا پہ چلا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ویسٹرن ورلڈ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل کریکٹنس، آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب یہ جو اسلامک ٹیررسٹ ہیں یہ ہمارے ملکوں
کی بجائے آپ کے ہاں زیادہ پیدا ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے یہ صرف 1 جنوری 2025 کی بات نہیں ہے. کئی سالوں سے یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس مغربی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں پیدا یا گروم ہونے والے جو شخص ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو اماراتی وزیر بھی کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ لوگ ہیں وہ مغربی دنیا میں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور مغربی دنیا میں زیادہ کاروائیاں کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کو اس طرح کے واقعہ کا بہت کم علم ہوتا ہے کہ یہ سعودی عرب یا امارات میں ہوگا. اگرچہ پچھلے 2 مہینے پہلے امارات میں ایک ان یوزول واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک جیو ربائی کو مار دیا تھا. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امارات میں اس طرح کا واقعہ ہوا. ادروائز امارات ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، وہاں پہ اس طرح کی ٹیررسٹ کاروائیاں یعنی ہونا بہت مشکل ہے، جو بڑی آسانی سے ہم نے جرمنی میں دیکھتے ہیں، فرانس میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، کینیڈا میں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اس ہولناک خبر کو میں واقعی چیلنج سمجھتا ہوں مغربی دنیا کے لیے. اسی لیے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور سٹنگ پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی اس پہ بات کھل کے کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھنے والی بات یہ کہ یہ صرف باتیں ہی ہوں گی یا ویسٹرن ورلڈ میں جو ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں جن کے بارے میں اماراتی منسٹر کہتے ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. چلیے جی، دوسرا اہم واقعہ جو ہوا وہ 1 جنوری کو لاس ویگس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ایک امریکی فوجی میتھیو نے ٹیسلا سائبر ٹرک کو خودکش حملے میں اڑا دیا. کیا یہ دہشت گرد حملہ نیو اورلینز کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہاں، اس پہ امریکی میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ چہمگوئیاں کر رہا ہے کہ شاید اس کا تعلق نیو اورلینز کے واقعہ سے ہے، لیکن ابھی تک اس کے کوئی ایویڈنسز نہیں ان کو ملے. کیسے اس کو جوڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیسے جوڑ رہا ہے، یہ اس پہ سوال امریکن اتھارٹیز کیوں اٹھا رہی ہیں؟ کیونکہ دونوں حملے ایک ہی دن ہوئے. ایک حملہ نیو اورلینز میں صبح 3:45 بجے کے قریب ہوا. یہ حملہ لاس ویگس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ہوتا ہے صبح غالباً کوئی 8 ساڑھے 8 بجے. تو ان دونوں حملوں میں جو مطلب کامنالٹیز پائی جاتی ہیں. جو حملہ نیو اورلینز میں جہادی شمس الدین جبار نے کیا، بعد میں پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا، اس حملے کا شخص یعنی شمس الدین جبار نے بھی امریکی آرمی میں سرو کیا تھا. اب جبکہ دوسرے حملے جو کہ اس کے کچھ گھنٹوں بعد لاس ویگس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ہوتا ہے، وہ ایک ٹیسلا سائبر ٹرک کو وہ شخص اڑاتا ہے میتھیو. اور اب تک کی جو خبریں آئی ہیں، میتھیو نے پہلے خود کو گولی مار کے ہلاک کیا، یعنی یہ خودکش حملہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے کچھ ہی سیکنڈوں بعد یا منٹوں بعد یہ وہ اس ٹرک کو اڑانے کا اس نے اسلحہ رکھا ہوا تھا. تو یہ جو سائبر ٹرک کا حملہ ہوا، وہ اب یہ بھی میتھیو فوجی بھی امریکی فوج میں تھا، اور میتھیو اور شمس الدین جبار نے ایک ہی وقت میں آرمی کے اندر سرو کیا ہوا ہے. ایک ہی بیچ سے ان کا تعلق ہے. دونوں نے یہ جو کیے تھے، رینٹ کیے تھے، اس نے سائبر ٹرک کو رینٹ کیا، میتھیو نے اس نے ایک اور ٹرک کو رینٹ کیا. وہ دونوں جو ہے وہ سیم کمپنی سے، اور ان کی ایپ بھی جو ہے وہ انہوں نے ایپ کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے یہ بک کیا ہے. پھر ایک ہی دن یہ اٹیک ہوتے ہیں، ایک ہی آرمی کے بیچ سے ان کا تعلق ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میتھیو نے جو کیا اٹیک، اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی. کیا یہ بھی اسلامی خلافت سے کوئی امپریس ہونے والا شخص تھا اور کانورٹ ٹائپ تھا؟ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یا پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ ٹرمپ ہوٹل کے بعد جو اس نے اٹیک کیا ہے، اس کا مقصد شاید وہ ٹرمپ کے خلاف تھا، ایکسٹریم لیفٹ کا کوئی آدمی تھا یا ایکسٹریم رائٹ کا آدمی تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹیسلا سائبر ٹرک نہ ہوتا، کوئی روٹین کا ٹرک ہوتا، کوئی روٹین کی گاڑی ہوتی، تو شاید یہ بہت جان لیوا حملہ ہوتا. اور یہ کافی بھاری بارود کی تعداد تھی جو اس کی مقدار تھی جو اس کی گاڑی میں پائی گئی، اور
اس کے مطابق اگر یہ کوئی عام سا ٹرک ہوتا فورڈ کا GMC کا تو شاید ہوٹل کے شیشے ویشے ٹوٹتے, لوگوں کو نقصان ہوتا. مگر اس کے جو ایکسپلوژن سے یہ ہوا کہ یہ شخص نے تو آلریڈی خود کو گولیاں مار دی تھی, خودکشی اس نے کر لی تھی, اور کچھ 6-7 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی عام سا ٹرک ہوتا تو شاید زیادہ کیجویلٹیز ہو سکتی تھی, زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات واقعی شاکنگ ہے کہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے فاصلے پہ اور 2 مختلف شہروں میں اٹیک ہوتے ہیں, اور دونوں جو شخص ہیں وہ امریکی آرمی سے ان کا تعلق ہے. دونوں کے ٹرک میں اچھا خاصا اسلحہ پایا جاتا ہے, اور دونوں کی سملیرٹیز ہیں اس میں. بہت سارے پوائنٹس اینڈ ڈاٹس جو ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے وہ آنے والے وقت میں شاید ہم پہ زیادہ واضح ہوگا. چلیے اب چلتے ہیں نئے سال کی شروعات میں H-1B ویزا کی آڑ میں امریکی ہندوؤں کے خلاف نفرت کا سلسلہ سوشل میڈیا پر جاری ہے. یہ سلسلہ دسمبر 2024 سے چل رہا ہے. تو اب آپ اس ریسزم کو تھمتا دیکھتے ہیں. یہ ریسزم ہے یا پالیسیز ہیں یا کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹلی ریسزم ہے, اس میں کوئی دوسری شک والی بات ہی نہیں. اگرچہ ریسزم کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی H-1B ویزا کی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طرح کی ان کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں, ان کے ولاگز یوٹیوب پہ جا رہے ہیں, وہ مکمل طور پر ریسزم ہے اور بڑی خوفناک نوعیت کی ریسزم ہے. اب دیکھیے یہ بھی ہم نے کوئی 2 ہفتوں سے قریب اس سلسلہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تب سے ریسزم شروع ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ کہ وہ شری رام کرشنا کو, بھارتی بیک گراؤنڈ کے ایک نوجوان جو H-1B ویزا پہ آئے تھے, ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایڈوائزر لگایا. تو اس کے بعد خود ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ان کے اندر کے لوگ, اسٹیو بینن, بہت سارے اور لوگ, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیے یہ کیا ہے, امریکیوں کا حق مارا جا رہا ہے. یہ جو انڈیا سے آئے لوگ ہیں, انڈینز جو ہیں, اور جب انڈینز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہندو ہی ہیں, یہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں یہ بڑی بڑی پوسٹ لے رہے ہیں. تو یوں اس میں اب ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جیسے انڈیا کے لوگ انویڈ کر رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک خوفناک ریسزم چل رہی ہے کہ گو بیک انڈینس, یہ یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے, یہ براؤن لوگ ہیں, کالے لوگ ہیں. اس طرح کی خوفناک ریسزم ہو رہی ہے. اس پہ میں نے کئی ولاگ ٹیک ٹی وی پہ بھی کیے ہیں دسمبر کے مہینے میں, اور میں نے کھل کے کہا ہے کہ اس میں بھارتی یعنی جو امریکن انڈینز ہیں, امریکن ہندوز ہیں دوسرے لفظوں میں, اور اسی طرح جو کینیڈین ہندوز ہیں ان کے خلاف بھی بہت یہاں پہ کچھ ہفتوں سے ریسزم چل رہا ہے. تو ان سب کو اسی طرح اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہوگا جس طرح بلیکس ایکٹیو ہیں. بلیکس نے اپنی سپیس لی ہوئی ہے. جوز کے خلاف نفرت کا اظہار جب کوئی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا شور و غل مچتا ہے, اور جوز بڑے ایکٹیو ہیں. تو جو امریکی کینیڈین ہندوز ہیں تو ان کو بھی اسی لیول پہ ایکٹیو ہونا ہوگا, لابی کرنا ہوگی تاکہ ان کے ساتھ عدالتیں بھی کھڑی ہوں, سول لبرٹیز کے ادارے بھی کھڑے ہوں, پولیٹیکل پارٹیاں بھی کھڑی ہوں. ان کے ساتھ ابھی یہ ادارے نہیں کھڑے. تو اس سلسلے میں امریکی, کینیڈین, یورپین ہندوؤں کو بہت کام کرنا ہوگا تاکہ اس ریسزم کو ان کے خلاف جو رہی ہے ان کو روکا جا سکے. چلیے اب آتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ کا دن قریب آ رہا ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں ان پر لگی ہوئی ہیں. آفس سنبھالنے کے بعد کون سے ایسے کام ہیں جن سے ان کی اس ٹرم کی شروعات ہوگی؟ دیکھیے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ کا دن, اب وہ مہینہ تو آ گیا, جنوری کا مہینہ تو آ گیا, اب کوئی 2-2.5 ہفتے بعد ان کی اوتھ ہوگی. اور انہوں نے بہت سارے کام جو ہیں وہ اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے آفس نہیں سنبھالا تو ان آفیشیلی پریزیڈنٹ الیکٹ کا جو آفس ہے وہ ان کا گھر جو فلوریڈا میں وہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ورلڈ لیڈرز بھی ان سے مل رہے ہیں. ہمارے اپنے پرائم منسٹر ٹروڈو ان سے ملنے گئے, ارجنٹینا کے پرائم منسٹر گئے, پھر لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں. تو بہت سارے ان کے بڑے بڑے اعلان ہیں. ایک تو ان کا بڑا اعلان یہ ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو میں ڈپورٹ کروں گا. دوسرا وہ ٹیرف کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ چائنا, میکسیکو اور کینیڈا کے خلاف ٹیرف لگے گا. یہ انہوں نے 3 بڑے ہدف لیے ہیں, 3 بڑے نشانے پہ رکھے ہیں دیش.
اچھا پھر اس طرح کی بات کی، پھر وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مڈل ایسٹ کی جنگ کو بند کرنے کی باتیں کر رہے تھے. سب سے زیادہ ان کا جو نعرہ اور وعدہ اور دعویٰ تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یوکرین اور روس کی جنگ بند کر دیں گے. تو یہ وہ بڑے بڑے کام ہیں جو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جب وہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالیں گے تو وہ ان بڑے بڑے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اپنی الیکشن کیمپین میں، ان کے حوالے سے یا تو وہ ایگزیکٹو آرڈرز ایشو کریں گے یا کوئی بڑے اہم اعلانات کریں گے. اب دیکھیے انہوں نے اپنا ایک جو ہے ایک طرح سے نمائندہ بھی نامینیٹ کر دیا، روس یوکرین کی جنگ کے لیے ایک فارمر امریکن آرمی جنرل ہیں، تو وہ گئے بھی ہیں اور ان کا ایک پلان بھی ہے. وہ پلان انہوں نے یوکرین کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، روس کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ پلان ہے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں گڑی ہوئی ہیں. یوکرین بھی چاہتا ہے اس جنگ سے باہر نکلے، چونکہ اس کی بھی اب کوئی اوقات نہیں رہی کہ وہ روس سے جنگ لڑ سکے، اور جنگ لڑنا روس کے لیے بھی مزید بہت مہنگا ہے. لوگ مر رہے ہیں، بہت زیادہ سینکشنز ہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ہوگا. جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے اس پہ تو آلریڈی اسرائیل نے کافی قابو پا لیا ہے. ٹیرف کس طرح وہ لگتے ہیں صدر ٹرمپ کا، یہ ایک اہم قدم ہوگا. انلیگل امیگرینٹس کو کس طرح وہ ڈپورٹ کرتے ہیں، یہ اہم ہوگا. تو یہ وہ 3-4 باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے جو ٹیک انہوں نے لیے ہوئے ہیں، بیسیکلی جو ان کی کیمپین کا بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا 3-4 چیزوں کا. دراصل لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوں گے. چلیے یہ تو وقت بتائے گا، ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے. تو اب بات کرتے ہیں نیا سال شروع ہو جانے کے باوجود پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے متوقع استعفیٰ کی خبر ابھی نہیں آ رہی، اور کینیڈا کی سیاست پھر اب کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کس طرف جاتی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کینیڈا کی سیاست اس وقت کافی ٹرموائل کا شکار ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ دسمبر میں کسی وقت استعفیٰ دے دیں گے، مگر دسمبر میں وہ پارلیمنٹ کی چھٹی ہونی تھی، وہ چھٹیوں پہ جانے تھے سارے ایم پیز نے. تو اس میں اب جسٹن ٹروڈو کو ٹائم مل گیا، لیکن ان کی پارٹی کے اندر سے پریشر اٹھ رہا ہے. جو ہماری ایسٹرن اسٹیٹس ہیں یا پروونسز ہیں، کیوبیک ہو، نیو برانزوک ہو، نووا اسکوشیا ہو، تو وہاں سے بھی جو لبرل کاکس ہیں ان کے خلاف اب وہ خط بازی کر رہے ہیں. اپنے ہی ان کے ایم پیز لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہماری جان چھوڑو. اور جگمیت سنگھ نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اس کی جو ہے جیسے ہی پارلیمنٹ 27 جنوری کو واپس آئے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوگی تو میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دوں گا، کیونکہ فروری میں غالباً اس کی پینشن اس کو ملنے کا چانس ہے. تو وہ بھی ٹائم کو جتنا کھینچ سکتا ہے جگمیت سنگھ کھینچے گا. اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جگمیت سنگھ اپنے وعدے پہ قائم رہے یا نہ رہے، یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو اس کی پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ مخالفت مل رہی ہے، ڈس اپروول بہت زیادہ مل رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ ابھی جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جارڈن پیٹرسن کو ایک انٹرویو کل ہی دیا ہے پیئر پولیور نے، جو ہمارے کنزرویٹو کے لیڈر ہیں. اور پیئر پولیور نے جب انٹرویو دیا تو جارڈن پیٹرسن ابھی میں دیکھ رہا تھا چند گھنٹوں کے اندر اندر ٹویٹر پہ 30 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھ لیا. بائی دا وے کینیڈا کی پاپولیشن 40 ملین ہے. 30 ملین، آف کورس ان 30 ملین میں سے کینیڈین شاید میں اسپیکولیٹ کرتا ہوں شاید 10 ملین ہوں گے، باقی 20 ملین جو ہوں گے وہ امریکی یا دنیا کے باقی حصوں سے ہوں گے. لیکن 30 ملین ود ان فیو آورس اس ویڈیو کو، اس انٹرویو کو لوگوں نے صرف اور صرف ٹویٹر پہ دیکھا ہے. تو اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کینیڈا کی پالیٹکس ہے وہ کافی ٹرموائل کا شکار ہے. جسٹن ٹروڈو کو استعفیٰ دینا چاہیے. ہم 3 جنوری کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کے وقت. تو ابھی تک تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اگر وہ ایک آدھ دن میں یا ایک آدھ ہفتے میں استعفیٰ دیتے ہیں، کیونکہ جسٹن ٹروڈو کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. اس میں کنزرویٹو پارٹی کا پریشر یا این ڈی پی کا پریشر اب چھوٹی بات ہے. ان کی پارٹی کے اندر کا جو پریشر ہے وہ بڑی بات ہے. جب ان کے اپنے 50-60 سے زیادہ ایم پیز کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر وی نو لانگر وانٹ ٹو سی یو ایز آر پارٹی لیڈر، ایز آر پرائم منسٹر. تو جسٹن ٹروڈو کو بہرحال استعفیٰ تو دینا ہوگا.
یا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پروروگ یعنی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے گورنر جنرل کو کہہ دیں, تب وہ لیڈر بھی رہیں گے فار دا ٹائم بینگ, پرائم منسٹر بھی رہیں گے, لیکن پھر بھی ان کی پارٹی کے اندر سے ریوولٹ تو آئے گا, ان کو استعفیٰ تو دینا ہی پڑے گا. دراصل صورتحال اس وقت بہت سنگین ہے اور پارٹی ہر صورت میں ریپلیسمنٹ چاہتی ہے, اور اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ صرف ٹائم, اٹس جسٹ دا میٹر آف ٹائم ناؤ. چلیے اب آخر میں آتے ہیں, آخر سے تھوڑا پہلے ہی ابھی ہے, لیکن چلیے دسمبر 2024 کے آخری ہفتے میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو نیا تناؤ بنا ہے, اس کے حوالے سے کیا پاکستان افغانستان کے بیچ باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, ہو گئی ہے, ہونے والی ہے, یا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جنگ تو ان دونوں ملکوں کے بیچ اس طرح کی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس تو جو ایئر ڈیفنس ہے, جو ان کی جو مطلب کسی فوج کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں, زمینی حصہ, پانی والا حصہ جس کو بحری کہتے ہیں, اور فضائی حصہ. تو ان کی جو ان کی فضائیہ ہے وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی, تو اس طرح جنگ تو ہو نہیں سکتی. ابھی پاکستان نے کوئی ہفتہ پہلے دسمبر کے آخری ہفتے میں وہاں پہ اٹیک کیا ہے, افغانستان کے اندر فضائی اٹیک کیا ہے, ایئر اٹیک کیا ہے, اور کہا ہے کہ جو یہاں پہ TTP کے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں ان کو مار رہے ہیں. اب طالبان جو افغان طالبان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ جواباً کارروائیاں کی ہیں, زمینی حملے کیے ہیں بارڈر پہ, جس کو وہ بارڈر ہی نہیں مانتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو چیلنج کریں. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے, تو آپ ان کو یہ وہی پرانا جو ہے ایشو جو کبھی ایشو وہ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ سنگین مسئلہ ہے. اب دیکھیے جو آپ نے یہ بات کہی کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, تو میں نے یہ کہا کہ اس جنگ کا امکان اس لیے کم ہے کہ چونکہ کنونشنل آرمی نہیں ہے ابھی تک افغانستان کی, ان کی ایک گوریلا وارفیئر ہے, جہادی قسم کی آرمی ہے, لیکن پھر بھی وہ بھی کافی اسٹرانگ آرمی ہے. دیکھیے TTP کے لوگ افغان طالبان سے تو چھوٹے ہیں, اس کے باوجود وہ پاکستان کو ہمیشہ سے مسائل سے دوچار رکھتے ہیں. تو اگر افغان طالبان ان کے خلاف کھلا کے آ گئے تو پھر پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا. مگر یہ بڑی ایک سینسٹیو سچویشن ہے. کچھ افغان طالبان ہیں جو پاکستان کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں, وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, یہ جو TTP والے ہیں یہ پھر ہمارے خلاف ہو جائیں گے, تو ہم ان کو اگر پناہ نہ دیں. چونکہ افغانستان میں لا لیسنس ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہے, وہاں پہ کافی لا لیسنس ہے ابھی بھی. چونکہ وہ دیکھیے افغان طالبان ہو, پاکستان تحریک طالبان کے طالبان ہو, وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی طرح کے مائنڈ سیٹ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. پشتون زیادہ تر ان میں لوگ ہیں دونوں طرف, تو وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے ایون ڈسٹنگوش کرنا کہ یہ تحریک طالبان ہے یا افغان طالبان ہے. تو یہ اس طرح کے بہت گمبھیر مسائل ہیں. اب پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا رہا ہے ہمیشہ سے کہ طالبان ان کی جیب میں ہیں. اب تحریک طالبان پاکستان والے بھی ان کی جیب میں نہیں ہے, کچھ ان کی جیب میں ابھی بھی ہیں مگر کچھ نہیں ہے. اسی طرح کا بھی معاملہ ہے, انفلوئنس کا بھی معاملہ ہے, کتنا انفلوئنس ہے, کون کس سے کیا چاہتا ہے, کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہیں. انٹرنیشنل سینیریو کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کچھ اس کا پریشر بھی ہے. تو یہ ایک ملی جلی سی صورتحال ہے جو کبھی آن اینڈ آف, اوپر اور نیچے ہوتی ہے. چلیے آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں. بھارت میں نئے سال کے حوالے سے بہت امنگیں پائی جاتی ہیں. آپ بھارت کی سیاست, اکانومی اور ورلڈ سٹیج پر پوزیشن کو کس طرف جاتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بھارت کی سیاست ہو, اکانومی ہو اور ورلڈ سٹیج پہ جو اس کی پوزیشن ہے اس کی بات ہو, وہ نئے سال کے حوالے سے کافی برائٹ ہے. کیونکہ بھارت آلریڈی اپنے آپ کو جب سے پرائم منسٹر نریندر مودی آئے ہیں 2014 سے اب تک ورلڈ سٹیج پہ بہت اسٹیبلش کر چکا ہے, نمایاں کر چکا ہے, بہت کر چکا. اچھا بھارت کی ہمیشہ سے ورلڈ سٹیج پہ آن اینڈ آف سے رہی ہے, ایون پچھلی سرکاروں کے زمانے میں بھی, اس لیے کہ بھارت ایک بڑا دیش ہے. مگر اب بھارت کی ورلڈ سٹیج پہ جو سے ہے 2014 کے بعد بہت بڑھ گئی ہے. خاص طور پر پرائم منسٹر مودی جب آئے تھے, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں پریزیڈنٹ بنے تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوآڈ جو ہے, کوآڈ 4 بڑے ملکوں کا ایک الائنس ہے جس میں جاپان, آسٹریلیا, بھارت اور امریکہ ہے.
क्वाड को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब 2016 में रिवाइव किया था, तो ऑफ कोर्स भारत उस वक्त ही वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गया था। फिर I2U2 एक बना था, वो भी चल रहा है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड नेशन, USA और यूनाइटेड अरब अमारात, ये 4 मुल्क, यानी I2 इंडिया इजराइल और U2 UAE और USA, उसमें भी भारत बहुत आगे है। ब्रिक्स में भी भारत बहुत आगे है। इसी तरह एशियन जो कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का एक ग्रुप है, उसमें भी भारत का बड़ा रोल है। फिर ग्लोबल साउथ में भारत का रोल है, उसमें भी भारत यानी वर्ल्ड स्टेज पे उसकी पोजीशनिंग बहुत मजबूत हुई। अब जाहिर है जो उसकी लेगेसी बनी है वो 2025 में आगे जाएगी। इकॉनमी भी भारत अब ऑलमोस्ट चौथी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, वो भी अब भारत ना सिर्फ तीसरी इकॉनमी अगले 2-3 साल में बनेगा, बल्कि उसका वॉल्यूम भी कहते हैं कि 2028 से 2030 के बीच में $10 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड की इकॉनमी, यानी थर्ड वर्ल्ड की थर्ड बड़ी इकॉनमी ही नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़ी डबल डिजिट की इकॉनमी होगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी उसकी पोजीशनिंग है जो 2025 में आगे बढ़ेगी। सियासत में भी भारत की ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी तीसरी हुकूमत चल रही है, इनकी स्टेट्स में भी काफ़ी इनकी स्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी स्टेबल है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ब्राइट नज़र आ रही है। भारत जो है वो मज़ीद अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता हुआ और अपना जो रोल है वो ज़्यादा बेहतर और आगे प्रोसीड करता हुआ नज़र आता है 2025 में। अब आगे हम देखेंगे कि दुनिया की सिचुएशन कैसे होती है, भारत की प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से अब आगे चलती है। इन सब बातों पर हम तबसरा करते रहेंगे। आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए हमें डोनेट कर सकते हैं।